بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تصور عبادت اور اسلامی عبادات۔ قرآن پاک کے مطابق عبادت وہ اصل مقصد ہے جس کے خاطر انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا، پھر اس کائنات کے اندر انسان کو پیدا کیا، انسان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ تو انسان کو پیدا کرنے، اس دنیا کے اندر بھیجنے کا کوئی مقصد تھا، جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ مقصد نہ ہوتا تو پھر انسان کے پیدائش کا کوئی مطلب ہی نہ ہوتا، پھر اس کائنات کو بنانے کا، انسانوں کو اس دنیا کے اندر آباد کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک کے مطابق عبادت وہ اصل مقصد ہے جس کی خاطر انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ سورۃ الذاریات 27واں پارہ آیت نمبر 56 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کام کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ یعنی جنوں اور انسانوں کو بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب جب کہ انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اب ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت کیا ہے، اس کا صحیح تصور کیا ہے۔ عبادت کا ایک تصور وہ ہے جسے جاہلی عبادت کہا جا سکتا ہے۔ اس تصور کے مطابق عبادت صرف پوجا پاٹ تک محدود رہ جاتی ہے۔ جاہل لوگ جو ہیں اپنے معبودوں کو انسانوں جیسا سمجھتے ہیں۔ ان کا گمان، ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس طرح بڑے آدمی، سردار یا بادشاہ وغیرہ کی خوشامد یا اس کی تعریف کرنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے، نذرانے پیش کرنے سے وہ مہربان ہو جاتا ہے، ذلت اور عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑنے اور سر جھکانے سے وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ پھر جب وہ نرم پڑتا ہے تو اس سے ہی یوں ہی کام نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کی خوشامد، نظر و نیاز اور عاجزی چاہتا ہے۔ اس تصور کی بنیاد پر جاہلی مذہب چند مخصوص اوقات میں مخصوص رسمیں ادا کرنے کو عبادت کا نام دیتے ہیں۔ یہ عبادت کا ایک تصور ہے جسے جاہلی تصور کہا گیا۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ خدا بھی انسانوں کی طرح ہے۔ انہوں نے خدا کو انسان پر قیاس کیا کہ جس طرح انسان کسی دوسرے انسان کی تعریف کرتا ہے اور جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ پھر تعریف کرنے والے کو انعام دیتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح وہ یہ سمجھنے لگے کہ خدا بھی اسی طرح ہے کہ ہم خدا کی تعریف کریں، نظر و نیاز اس کے راہ میں دیں اور عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے پیش آئیں، تو یہ بندگی ہے۔ ان لوگوں نے پھر مختصر اوقات میں کوئی مخصوص رسمیں رکھ لی تھی جنہیں یہ عبادت کا نام دیتے تھے۔ عبادت کا دوسرا تصور جسے راہبانہ تصور عبادت کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی سے الگ ہو کر خدا کی طرف دھیان لگائے، مراقبہ یعنی غور و فکر میں کھویا رہے، نفس کشی اور مجاہدات و ریاضات کے ذریعے سے اپنی اندرونی قوتوں کو نشو و نما دے اور دنیاوی زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر کے اخروی نجات حاصل کر لے۔ عبادت کا یہ تصور ان مذاہب میں پایا جاتا ہے جن کی بنیادی زندگی کے راہبانہ یعنی دنیا چھوڑ بیٹھنے کے تصور پر ہے، اور جن کے نزدیک دین اور دنیا ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ جو دنیا کی زندگی ہے
اس کی ذمہ داریاں، اس کے متعلقہ معاملات سے باہر نجات کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا کی جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہیں، اپنے اہل و عیال کی ہیں، اپنے اوپر جو انسان ہونے کے جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ ذمہ داریاں ہیں ہم پر، وہ ہم ذمہ داریاں نہ ادا کریں، بلکہ ہم ان ذمہ داریوں سے دور رہیں، اور بلکہ لوگوں کی زندگیوں سے، جہاں پر لوگ اکٹھے رہتے ہیں وہاں سے نکل کر کسی جنگل میں، پہاڑوں پر چلے جائیں اور بس اکیلے الگ تھلگ ہوں، اور ہم جو ہیں وہاں پر ایک راہبانہ زندگی گزاریں اور خدا کی عبادت کریں۔ جیسا کہ عیسائیوں کے نزدیک، عیسائیوں میں یہ بہت زیادہ ہے کہ جو پادری وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہی زندگیاں بسر کرتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرنا، نہ کوئی اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا، بس وہ اپنی زندگی چرچ کے حوالے کر دیتے ہیں اور ساری زندگی وہیں گزارتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں بھی ہوتی ہیں ان میں، اور اسی طرح پھر یہ لوگ شادی وغیرہ نہیں کرتے، نہ ہی کوئی دنیا کا کام نہیں کرتے، بس چرچ کے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے اندر بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں، جو عبادت بتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اپنی زندگیوں سے شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں اور ساری زندگی مندروں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ دو تصور میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، پہلا جسے جاہلی تصور کہا جاتا ہے، دوسرا جسے راہبانہ تصور عبادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسان ایک خدا کا بندہ ہے، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا حاکم صرف خداوند عالم ہے، جس نے اس زمین پر اس کو اپنے نائب کی حیثیت سے بھیجا، کچھ اختیارات عطا کیے، کچھ ذمہ داریاں دیں، کچھ خدمتیں سپرد کیں، اپنی مملکت اور مخلوق کے کچھ حصے پر اقتدار دیا۔ اس دنیا میں اس کا کام، انسان کا کام یہ کہ اپنے مالک کے مقصد کو پورا کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ادا کرنا، آقا نے جو اس کے ذمے سپرد کی ہیں خدمتیں، ان کو انجام دینا۔ اس کی آئندہ ترقی کا انحصار اسی پر ہے کہ اپنی تقرری کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنے مالک کے سامنے حساب کے لیے پیش ہو تو اس کا کارنامہ زندگی سے یہ ثابت ہو کہ وہ ایک فرض شناس، اطاعت گزار، فرما بردار بندہ تھا، نہ یہ کہ سست، کام چور، فرض نشاسی یا باغی و نافرمان تھا۔ یہ ہے اسلام کا تصور ہے عبادت۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آیا انسان یہ کہے جی وہ اپنی مرضی کی عبادتیں کرتا پھرے، یا یہ کہ راہبانہ زندگی گزارے، نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے سب سے پہلے اپنی ذات کو پہچانے، پھر اپنے خالق کو پہچانے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ جب وہ اپنے اندر غور و فکر کرے گا تو پھر وہ یہ سمجھے گا، سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کون سی ذات ہے جس نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا، تو پھر وہ اپنے خالق کو تلاش کرے۔ جب وہ خالق کو تلاش کرے گا تو پھر اس بھیجنے کے مقصد کو تلاش کرے کہ مجھے دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا۔ اب وہ جب وہ جو مقصد کو تلاش کرتا جائے گا، ان مقاصد کے حصول کے لیے، ان مقاصد پر اطاعت کرتے ہوئے وہ زندگی گزارے گا تو وہ ایک فرض شناس، اطاعت گزار بندہ بن جائے گا۔ اور اگر وہ اپنے مقصد کو بھول گیا، مقصد کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر عبادت کے اوقات ہیں، عبادت کے طریقے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کھائے پیے نہ عبادت ہی کرتا رہے، نہیں، شادی بیاہ نہ کرے صرف عبادت کرتا رہے، بلکہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے متعلق جتنے بھی کام تھے ان کاموں کو اپنا طریقہ دیا، اپنے انبیاء کے ذریعے ان کاموں کے طریقے دیے، اور پھر انسان سے کہا کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو فالو کرو۔ شادی بیاہ ہے، خوشی غمی ہے، اسی طرح معاملات ہیں، تجارت ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہیں، اپنے اہل و عیال ہیں،
آپ کے دوسروں پر کیا حقوق ہیں، دوسروں کے آپ پر کیا حقوق ہیں، ان سب کی تعلیمات کو اسلام نے اپنے اندر رکھا ہے۔ اور پھر ان کے لیے، لوگوں کے لیے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ احزاب کی آیت ہے کہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خوشی ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اب اس خوشی کے موقع کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خوشی کے موقع کے اندر خدا کی مرضیات کیا ہیں، خدا کے مقاصد کیا ہیں، ہم کس طرح سے خوشی کو منا سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے پیغمبر کا طریقہ موجود ہے۔ غمی کا موقع ہے، غم کس طرح سے کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا، کپڑے نہیں پھاڑنے، چیخنا چلانا نہیں ہے، لیکن آنسو بہانے کی اجازت ہے۔ یہ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ پیغمبر کی زندگی سے۔ تجارت کرنا چاہتے ہیں، تجارت کے اصول کیا ہیں، اسلامی اصول کیا ہیں، آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اس پر کتنا آپ نفع لے سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں موجود ہیں۔ آپس میں معاملات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، آپس کے اندر کس طرح سے رشتہ داریاں کرنی ہیں، کس طرح سے اپنے بھائی بہن کے کام وغیرہ آنا ہے، یہ سارا اسلام نے بتلایا ہے معاملات کا۔ اور اسی طرح آپس کے اندر اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اب اس لڑائی کو حل کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اسلام نے بتلایا ہے۔ اسلام نے اس طرح سے نہیں رکھا کہ انسان آپس میں لڑ رہے ہیں، اب ان کے پاس کوئی حل کرنے کے لیے کوئی فیصلہ ہی موجود نہیں ہے۔ نہیں، اسلام نے پورا کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اسلام نے پورا قصاص کا نظام رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص۔ کسی نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، قتل کر دیا، نقصان پہنچا دیا، اس کے لیے پورے کا پورا اسلام نے ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ اسلام کا تصور عبادت یہ کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی بندگی میں گزرے، آپ اپنے آپ کو مستقل اور کل وقتی ملازم سمجھیں۔ جیسے کوئی انسان کسی کمپنی میں یا کہیں بھی جگہ ملازم ہوتا ہے تو کمپنی والے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اس وقت سے لے کے اس وقت تک کرنا ہے۔ اب وہ وقت آپ نے کمپنی کو دیا ہے اور اس وقت پر آپ کو معاوضہ ملتا ہے، تو اب اس وقت کے اندر آپ کوئی اور کام کریں، اس وقت کے اندر وہ کام نہ کریں جو کمپنی نے آپ کے ذمے لگایا ہے، تو یہ خیانت ہوگی کمپنی سے، تو آپ کو جو معاوضہ ملے گا وہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے انسان جو ہے یہ دنیا کے اندر ایک ملازم کی حیثیت ہے، لیکن یہ ملازم ایسا ہے، یہ مستقل ملازمت ہے، پیدائش ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک کا یہ ملازم ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اسے اپنی زندگی خدا کی مرضیات کے مطابق گزارنی ہے، ایک ایک لمحہ خدا کی عبادات سے خالی نہ ہو۔ دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں وہ خدا کے قاعدے اور قانون کے مطابق کریں۔ آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، خوشی غمی، معیشت، معاشرت، قتال، لڑائی جھگڑا، جو کچھ ہے جس طرح سے ہے، یہ سب کچھ خدا کے قانون کے پابندی میں ہو۔ خدا نے جو خدمات آپ کے حوالے کی ہیں اور زندگی کے جو فرائض آپ سے متعلق ہیں، ان سب کی ادائیگی آپ دل کی پوری رضامندی کے ساتھ کریں، یہ ہے اسلام کا تصور عبادت۔ اب اسلام کے تصور عبادت کے اندر سب سے پہلے جو چیز لازم ہے مسلمان ہو جانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، شہادتین کی گواہی، اللہ کی وحدانیت، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت کی گواہی کے بعد، سب سے پہلا جو حکم اللہ رب العزت کا آپ کی طرف متوجہ ہوگا وہ نماز کا ہے، الصلاۃ۔ نماز دین اسلام کا اہم بنیادی ستون ہے۔ فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ،
شہادتین کی گواہی دینا، اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت کی گواہی دینا۔ اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، نماز دین کا اہم ستون ہے۔ اب نماز کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم سے یہ نمازیں دین کے اندر 5 نمازیں رکھی گئی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نماز کا جو مقصد ہے وہ مقصد حیات کی یاد دہانی ہے۔ انسان کی پوری زندگی کو عبادت میں تبدیل کرنے کے لیے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہر وقت تازہ رہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے۔ یہ خیال اس سے کبھی ختم نہ ہو، یہ اس کا زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ انسان بظاہر انسانی محسوسات سے بالاتر ہے، لیکن گمراہی کی طاقتیں بھی ہر سمت پھیلی ہوئی ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان کو بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی جائے کہ اسے اپنی زندگی ایک مخصوص انداز سے گزارنی ہے۔ یہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ نماز آپ کو آگاہ کرتی ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، برائی کی طرف لے جانے والے شیطانی نفس کے بندے نہیں ہو۔ اور نماز کی اسی خصوصیت کے بنا پر قرآن میں اسے ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا معنی یاد دہانی ہے۔ دن میں آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے، 5 وقت یہ چیز آپ کو یاد کرائی جا رہی ہے، آپ کے ذہن کے اندر رہے گی کہ آپ خدا کے بندے ہیں، آپ شیطان کے بندے نہیں ہیں۔ آپ کی زندگی خدا کے قاعدے اور قانون کے مطابق آپ کو گزارنی ہے، نہ کہ اپنی مرضی اور شیطان کے پیچھے چل کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دوسری چیز فرض شناسی ہے۔ انسان کے سپرد یہ کام ہوا ہے کہ وہ ہر قدم پر خدا کے احکام کو پورا کرے، لہذا ضروری ہے کہ اس میں فرض کو پہچاننے اور اسے فوراً ادا کرنے کی جو خوبی پیدا ہو، بلکہ یہ اس کی پختہ عادت بن جائے۔ مثال کے طور پر فوج کو دیکھ لیں آپ، وہاں کن کن طریقوں سے فرائض کو سمجھنے اور ادا کرنے کی مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ روزانہ صبح سے لے کے شام تک پریڈ کرائی جاتی ہے۔ رات دن میں کئی بار وہ سائرن بجتا ہے آرمی میں، یا کوئی مخصوص آواز ہوتی ہے اور جناب سارے سپاہی جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر ان سے پریڈ کرائی جاتی ہے۔ آخر پریڈ کا مقصد کیا ہے؟ پریڈ کا مقصد یہ ہے کہ سپاہیوں میں فرض شناسی پیدا ہو، جلد کام کرنے کی خوبی ان کے اندر پیدا ہو، اور جو لوگ ان خوبیوں سے محروم ہوں ان کی آزمائش ہو جائے تاکہ ان کی اصلاح کی کوشش ہو۔ اگر وہ سدھر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ فوج سے نکال دیا جائے۔ اب ایک آدمی سائرن کی آواز سن کر وہ پریڈ کے میدان میں اتنے وقت میں جمع نہیں ہو رہا جتنا وقت اسے دیا گیا ہے، مطلب یہ کہ وہ فرض شناس نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ایک محدود وقت ملا ہے، اس وقت کے اندر میں نے اپنے کام کو نمٹانا ہے۔ تو دنیاوی فوج کے لیے کام کا وقت تو کبھی برسوں میں آتا ہے، تب اسے پریڈ روزانہ کرائی جاتی ہے، لیکن اسلام کی تیار کردہ فوج تو ہر وقت مقابلے میں ہے۔ اسے زندگی کے ہر لمحے شیطانی قوتوں سے لڑنا ہے، فرائض بجا لانے ہیں، حدود اللہ کی حفاظت کرنی ہے۔ انہی مقاصد کے تحت نماز دن اور رات میں 5 بار فرض کی گئی ہے۔ نمبر 1 تاکہ مقصد حیات کی یاد دہانی ہو، نمبر 2 اس کے اندر فرض شناسی پیدا ہو جائے تاکہ وہ شیطانی حملوں سے محفوظ رہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان ترک نماز واسطہ ہے، یعنی نماز چھوڑ دینا وہ پل ہے جسے پار کر کے آدمی ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ نمبر 3 تعمیر سیرت ہے۔ نماز کا تیسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ انسان کی سیرت کو اس خاص ڈھنگ پر تیار کرتی ہے جو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں ہر جگہ جیسا کام کسی جماعت کا کرنا ہوتا ہے، اسی لحاظ سے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔
مثلاً سول سروس کا مقصد وفاداری کے ساتھ ملک کا انتظام کرنا ہے، لہذا وہاں سارا زور ملک کے نظام چلانے کی صلاحیت پیدا کرنے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سپاہیوں کا کام جنگ کرنا ہوتا ہے، اس لیے انہیں اسلحہ سکھایا جاتا ہے، اپنے کمانڈر کے حکم کی اطاعت سکھائی جاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ نماز کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی روح کی تربیت اور اسلامی سیرت کی تعمیر کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے خود بخود انسان کی سیرت اسلام کے سانچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہے جب انسان نماز کا پکا پابند ہو 5 وقت کا۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن نماز کامل نہیں ہے، کہ اگر نماز کامل ہوتی تو نماز جو ہے اس کو گناہوں سے روک دیتی۔ چوتھی چیز ضبط نفس ہے۔ تعمیر سیرت کے ساتھ انسان میں ضبط نفس پر قابو پانے کی طاقت پیدا کرنا ہے۔ نماز میں دعاؤں تسبیحوں کے ساتھ وقت کی پابندی، طہارت وغیرہ کی شرائط اور جسمانی حرکات کا جوڑ اسی لیے لگایا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس پر پوری طرح سے قابو یافتہ رہے اور اسے اپنے ارادے کے تحت چلانے میں ماہر ہو۔ یہ نہیں ہے کھڑا نماز میں ہے، نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی ہے، تھوڑی دیر بعد ہاتھ کبھی سر پہ خارج کر رہا ہے، کبھی چہرے پہ، کبھی کہیں اور، یہ تو کوئی نماز نہ ہوئی۔ اب ضبط نفس پر قابو پانا ہے۔ ذہن میں آتا ہے کہ مجھے سر پہ خارش ہو رہی ہے، نہیں، اپنے ہاتھوں کو جوڑے رکھے، یہ ہے اپنے وقت کو، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے۔ گرمیوں کی رات ہے، چھوٹی رات ہوتی ہے، انسان تاخیر سے رات کو سوتا ہے، اب صبح اذان کے وقت آنکھ کھل گئی یا نماز کے وقت کے قریب آنکھ کھل گئی، اب شیطان کہے گا کہ نہیں یار بعد میں اٹھ کے پڑھ لینا نماز، ابھی کیا کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر نفس آپ کا اپنے قابو میں ہوگا تو آپ کہیں گے کہ نہیں میرے رب کا حکم ہے اس لیے مجھے تو اٹھنا ہے، تو آپ سخت سردی میں بھی اٹھ جائیں گے، چاہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے۔ لیکن اگر آپ شیطان کے چالوں کے پیچھے چلیں گے تو پھر آپ 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی اٹھیں گے، تو پھر یہی شیطان آپ کو ہیلے بہانے کرائے گا۔ اسی طرح سے نماز کے اجتماعی فوائد ہیں کہ ہمیں نماز ایک دوسرے کے پہلوؤں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ ظاہر ہے انفرادی سیرت تنہا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی جب تک جماعت میں بھی وہی سیرت موجود نہ ہو۔ ایک ہے کہ آپ گھر میں اکیلے نماز پڑھ لیں، ایک ہے آپ مسجد میں نماز پڑھیں، آپ دوسروں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر اپنی غلطیوں کو سدھاریں، آپ کو اپنی غلطیاں واضح نظر آ جائیں گی۔ آپ کسی عالم کو دیکھیں گے، کسی اپنے امام کو دیکھیں گے، امام مسجد کو دیکھیں گے کہ یار وہ نماز پڑھ رہا ہے اطمینان سے، سکون سے، تو یہ فائدہ ہے اجتماعی نماز کا۔ اور دوسرا فائدہ کہ اگر آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، کوئی آپ کو دیکھے گا تو وہ بعد میں آپ کی اصلاح بھی کر دے گا کہ نہیں آپ نماز کے اندر یہ غلطی کر رہے تھے، آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح نہیں، اس طرح سے ہے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا دوسرا انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو نماز اطمینان سے نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر انسان کے اندر خود بھی شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر مسجد جو ہے وہ خدا کی رحمت کی جگہ ہے، انسان مسجد کے اندر سکون حاصل کرتا ہے، اطمینان سے نماز پڑھے۔ اسی لیے نماز کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے امام کی پیروی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام قرات لمبی کر رہا ہے، آپ تھک گئے ہیں، آپ قرات چھوڑ کے رکوع میں چلے جائیں، امام ابھی کھڑا ہے اور آپ رکوع میں ہیں، نہیں، امام کی پیروی کرنا ہے۔ اس کی حرکت سے پہلے حرکت کرنا منع ہے۔ قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے امیر، اپنے قائد کی اطاعت کس طرح سے کرنی ہے، اور جب تک قوم کا رہنما حدود اللہ میں کام کر رہا ہو اس کی اطاعت واجب ہے۔ اگر وہ خدا کی حدود کو توڑ دے
تو ملت اسلامیہ کا فرض ہے کہ ایسے رہنماؤں کو ان کے عہدے سے اتار دے اور ان کی جگہ خدا سے ڈرنے والے لوگ منتخب کریں۔ اس کے علاوہ بھی نماز کی اہمیت ہے۔ نماز کو قرآن پاک میں ایمان تک کہا گیا، اور مسلمان اہل علم اور فقہا نے فرمایا نماز کو چھوڑ دینا، ایمان کا دعویٰ کرنا، یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ نماز کو چھوڑ دینا گویا آپ نے ایمان اسلام کو چھوڑ دیا۔ بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ، کفر اور بندے کے درمیان صرف ایک پل ہے، وہ نماز ہے۔ اگر انسان نماز کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ مسلمان بھی گویا کافر میں ہی شمار کیا جائے گا۔